يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد ہی کے سلسلے کا بیان چل رہا تھا. صبر و تحمل، تقوی، جھگڑے سے دور رہنا اور اکٹھا ہو کر حضور کی فرما برداری کرنا، موت سے نہ گھبرانا، اللہ کے راستے میں شہادت بڑی چیز ہونا، مقدرات کو ماننا، یہ سب باتیں ہو جانے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی خوبیوں کا بیان کیا ہے. اللہ تعالی انبیاء کے مربی ہوتے ہیں اور وہی غیب سے تربیت فرماتے ہیں. اب غزوہ احد میں صحابہ کرام کی لغزشیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، نقصان بھی ہوا جانی مالی. اس سے کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبیدگی نہ پیدا ہو جائے. فرمایا ایسا نہیں ہونے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی رحمتوں کے اثر کی وجہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور نرم مزاج ہیں. اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک فرماتے ہیں. چونکہ یہ غلطی جو بھی ہوئی ہو، لیکن صحابہ کرام مخلص لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائیں. اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تنگ دل نہ ہوں، ناراض بھی نہ ہوں. اگر ایسا ہوا تو دین کی ترقی رک جائے گی. مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت قائم ہو گئی ہے، اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے.
اللہ نے اپنی خصوصی عنایت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت کے سبب آپ صحابہ کرام کے لیے نرم ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ آپ کو اپنے صحابہ کرام کے لیے نرم بنایا. یہاں فَبِمَا رَحْمَةٍ میں ما زائد ہے، عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے. اس کی مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. جیسے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ اصل میں فَبِنَقْضِهِمْ ہے. اگر یہ ماں نکال بھی دیتے ہیں تو معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت مزاج اور درست خو ہوتے تو آپ کے پاس صحابہ کرام اس طرح سے جمع نہ ہوتے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ منتشر ہو جاتے، پراگندہ ہو جاتے. لیکن آپ کے اخلاق عظیمہ اور اللہ کے فضل عظیم کی برکت ہے کہ صحابہ کرام کے غزوہ احد میں تتر بتر ہونے کے باوجود آپ نے ان کو نہ ملامت کی، نہ سختی سے پیش آئے، اور ممکنہ حد تک صحابہ کرام کی اصلاح کرنے کی پیار محبت سے کوشش کی. ورنہ دنیا میں جو بڑے مقتدرین ہوتے ہیں وہ ایسے سینسیٹیو موقعوں سے بڑا جائزہ لیتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں، باز پرس بھی کرتے ہیں. اس کا ریزن پیش کرو، ایسا کیوں ہوا، ہار کیوں ہوئی، اس کی تحقیقات کرو، اس کو جانچو، اس کو پرکھو. حضور سے کہا ہے اپنی عالی ظرفی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نظر انداز کر دیجئے، اور ان کی بخشش اور معافی کے لیے اللہ کے حضور میں دعا بھی کیجئے. اور دل میں کسی قسم کی رنجش نہ رکھیں. یہاں داعی کے لیے چند باتیں جو انتہائی ضروری ہیں اس کی داعیانہ صفت میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داعی مصلح اور مبلغ کو سخت کلامی اور کج خلقی اور مزاج کی تیزی اور غصہ، اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرم رو نرم گو، گفتار میں بھی نرمی ہونی چاہیے. اگر
لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے، تو انتقام اور ریونج کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، اور ان کی لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی کا معاملہ چھوڑنا نہیں چاہیے، حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھنا چاہیے۔ بلکہ گاہے بگاہے اہم امور میں ان کو مشورے کے اندر بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ احد کے اندر شکست ہونے کے بعد ان کو مشوروں سے الگ کر دیا جائے، تو ان سے مشورہ بھی لیا جائے، ان کو مشوروں کے اندر شامل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو مشورہ بڑی خوبی کی اور بڑی اچھی چیز ہے، اور مومنین کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں، آپس کے معاملات بھی، حکومت کے معاملات بھی، ذاتی معاملات بھی، بڑے امور بھی، سب مشوروں سے باہمی طے ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت سورہ شورى میں بیان فرمائی، امرہم شورى بینہم، آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ جہاں بچے کو دودھ چھڑانے کی بات آتی ہے، وہاں شوہر اور بیوی آپس میں مشورہ کریں، عن تراض منہما وتشاور، تو یہاں میاں بیوی کو ایک معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ امر کا اطلاق عربی میں کئی معنی میں ہوتا ہے، ایک عام معنی ہے جو ہر محتم بالشان قول اور فعل کو شامل ہے، دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت کے، جس پر قرآن کریم کے لفظ اولی الامر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تیسرا اطلاق حق تعالی شانہ کی ایک مخصوص صفت ہے، اس کے لیے بھی لفظ امر کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر الا لہ الخلق والامر، الیہ یرجع الامر کلہ، ان الامر کلہ للہ، اور محققین کے نزدیک قل الروح من امر ربی میں بھی یہی امر مراد ہے۔ اب یہ دو آیتیں سامنے رہ گئی، شاورہم فی الامر یعنی اہم معاملات میں ان سے مشورہ کرو، اور امرہم شورى بینہم، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات یا حکومت کی باتیں یا اہم امور آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اب مشورے کی
شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہر ایسے معاملے میں جس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ حکم اور وہ معاملہ حکومت سے متعلق ہو یا کسی اور دوسرے معاملے سے، باہمی مشورہ لینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں باعث خیر و برکت ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی تائید آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، تو جن معاملوں میں وحی آ گئی اس میں مشورے کی ضرورت نہیں۔ جو کام لازم درجے کے اور فرض درجے کے ہیں اس کے اندر مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا یہ مشورہ نہیں کیا جائے گا کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو پڑھنی ہی ہے۔ زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، یہ مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینا ہے تو دینا ہی ہے۔ ہاں یہ مشورہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے، کون مستحق ہے، کہاں دی جائے۔ نماز کے بارے میں کہ اتنا معذور ہوں تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، کتنے میل کی مسافت پر میں مسافر ہو جاؤں گا، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اب جن معاملات میں وحی نہیں آئی اور وہ معاملات چھوڑ دیے گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے معاملات کے اندر آپ صحابہ کرام سے مشورہ کریں، اور صحابہ کرام سے یہ مشورہ دلجوئی کے لیے نہیں۔ قاضی ابو بکر جساس کہتے ہیں شاورہم فی الامر، امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشوروں سے طے ہوں، تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے مقتدر اور حکام بدترین لوگ ہوں، دنیا کے بیکار لوگ ہوں، ان کی سوچ غلط ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، اور مالداروں میں بخل آ جائیں اور معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے لیے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی جب خواہش پرستی غالب آ جائے، بھلے برے نافع مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کیے جائیں، تو اس وقت زندگی کے مقابلے میں موت بہتر ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت سے کبھی بھی مشورہ نہیں لے سکتے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے کے لیے لیا بھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ لیا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ لیا، غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورہ لیا، منافقین کو بھی شامل کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مشورہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ پیش آیا، واقعہ عفق، اس میں 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، تو اس میں بھی لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو میرے گھر والوں کے بارے میں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں صراحتاً قرآن کریم میں حکم نہ ہو، اور آپ سے بھی ہم نے کوئی بات اس سلسلے میں نہ سنی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں عبادت گزار فقہا، دیندار سمجھدار لوگوں کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے کے اوپر فیصلہ مت کرو۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، استرشد العاقل، یعنی عقل مند آدمی سے مشورہ کرو، مشورہ لو، اور وَلَا تُعْصُوهُ فَقَدِّمُوا، اور پھر اس کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ پھر ندامت ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو گویا عقل مند لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا، قوم کے بڑے لوگوں سے جو دور اندیش ہوں اور اچھی اور گہری سمجھ رکھتے ہوں، دین کا معاملہ ہو تو علماء سے مشورہ کیا جائے گا، فقہا سے مشورہ کیا جائے گا، اور مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اس سے آدمی کو 1 گنا اطمینان ہو جاتا ہے۔ آج کل مشورے کا سلسلہ رہانی، ہر آدمی منمانی کر رہا ہے، جس کے برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور پریشانیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مشورہ ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد رائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر معاملہ ٹھہرا، اور حضور نے فرمایا کہ جب تم 2 جمع ہو جاؤ کسی مشورے کے اندر، متحد ہو جاؤ، تو میں تمہاری مخالفت کرنا پسند نہیں کروں گا، اس مشورے کے مطابق چلوں گا۔ تو مشورہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج کے سبق میں 2 باتیں بڑی اہم آئی۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصحانہ اور مرشدانہ کردار، اور آپ کے مزاج عالیہ اور اخلاق جمیلہ، اور ایک مصلح اور ایک مبلغ کے لیے کن صفات کا ہونا درکار ہے۔ ہر مومن ایک درجے میں تو داعی ہے ہی، اور اسے دین کی بات دوسرے کو پہنچانی ہے، تو اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔
حکمتوں کو بھی ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا، دل شکنی نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ درست خوئی اور سخت مزاجی کبھی کبھی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر، ذرا کچھ صلاحیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں باصلاحیت ہوں، تو پھر اس کو غصہ بہت آتا ہے، جس کے اوپر اس کے اوپر غصے نکالتا رہتا ہے اور اپنی بڑائیاں ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی ڈینگیں مارتا رہتا ہے اور ہانکتا رہتا ہے۔ حالانکہ بڑے ہونے کا کمال یہ ہے کہ خوب عاجزی اور انکساری ہو مزاج کے اندر، خوش خلقی ہو، اصلاح کرنا ہو تو اس کا بھی پیارا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے ہیں تو پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں، ایک آدمی کو موضوع بنا کر اس کو طعن و تشنیع اور سخت کلامی نہیں فرماتے آپ، بلکہ عام مجمع میں بیان کرتے ہیں اور برائی کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے وہ برائی آ جائے، اور اس کی اصلاح کا طریقہ بھی پیار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہی جو ہے فرق ہوتا ہے نبی کی دعوت میں اور نبی کے اسلوب میں اور اس کے سمجھانے میں۔ اور صحیح علماء اور مبلغین اور مصلحین اس طرح سے کام کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے لیے ہر وقت گرم ہونا اور سامنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت کرنا اور برا بھلا کہنا اور جو دل میں آئے وہ کہنا۔ ارے بھائی، سب ہمارے نوکر نہیں ہیں اور سب ہمارے غلام نہیں ہیں، وہ بات سنتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارہ جھک کر آیا ہے، یہ مجھ سے کچھ اصلاح کی اور کچھ فائدے کی امید رکھتا ہے کہ دینی فائدہ حضرت کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ لیکن حضرت جب دیکھو تو برافروختہ، جب دیکھو تو غصہ، جب دیکھو تو بس سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، دندناتے پھرتے ہیں، ادھر اس کو ڈانٹا، ادھر اس کو ڈپٹا، اس کے اوپر غصہ، ان کے اوپر غصہ۔ ایک مولانا کو بہت غصہ آتا ہے، میں نے کہا حضرت آپ کو اتنا غصہ؟ کہا میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، میرا شوگر چڑھ جاتا ہے، تو پھر میں کچھ دیکھتا نہیں ہوں۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ لوگ ہمارے ملازم نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیا کرو گے؟ کس کو سمجھاؤ گے؟ کس کو نصیحت کرو گے؟ جب اللہ نے موقع دیا ہے، دو آدمی آپ کی بات پر کان دھرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی بزرگی کی وجہ سے، تو پھر آپ اپنے اخلاق عالیہ کا ثبوت دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سمجھاتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا نمونہ بنیے۔ اور یہ جو فرمایا وشاورہم فی الامر، یہاں تو ان سے مشورہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہم ان کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ نظر انداز ہی نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اپنے مسائل کو لے کر آیا ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کی طرف رخ کیا ہے، آپ کو پسند فرمایا ہے، وہ تو دل میں کتنی کتنی گمان اور پیاری پیاری باتیں آپ کے لیے اور حسن ظن لے کر آتا ہے، اور آپ حسن ظن پر بلڈوزر چلاتے ہیں اور بری طرح سے اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کوئی پکا مرید ہو جائے، اس کے بعد ضرورت پڑنے پر کبھی ڈانٹ میں سختی آ جائے تو الگ بات ہے۔ نیا آدمی آیا، پہلی مرتبہ آیا، اس کو سلام نہ کرنے پہ ڈانٹ دیا، پیجامہ نیچے ہے اس پر ڈانٹ دیا، داڑھی کٹی ہے اس پر ڈانٹ دیا۔ ارے بھائی قریب تو آنے دے اور اس کو پیار محبت سے دو باتیں تو کرنے دے اور اس کے ساتھ ذرا میل جول پیدا کر، اور اس کے بعد جا کر اسلام کی جو بات کرنی ہے وہ پیار کے ساتھ کر، تو انشاءاللہ بات کو اپنائے گا۔ ہمارے ہاں ایک آفیسر صاحب ریٹائر ہو کر آئے، ان کو اذان کا بڑا شوق تھا اور داڑھی تھی نہیں، اور شوق اذان کا رکھتے تھے، تو انہوں نے اذان دینا چاہیے اور اذان دی بھی۔
میرے والد صاحب امام تھے، لوگوں نے لوگ ایسے موقع پر شور غوغا مچا دیتے ہیں، مولانا ہو کر امام ہو کر جو ہے بغیر داڑھی والے نے اذان دی، کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے۔ ایک دن وہ شخص نے بیچارے نے کہا کہ حضرت سب مجھے روک رہے ہیں کہ اذان مت دو، اذان مت دو، تمہاری داڑھی نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ کو میرے ساتھ محبت ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں حضرت محبت ہے، اس لیے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، بڑی محبت ہے مجھے آپ سے۔ تو جب محبت ہے تو میرا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا شرعی چہرہ کیسا ہے، اس نے کیسی داڑھی رکھی ہے۔ جب آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو مجھے الگ سے سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ آفیسر آدمی ہیں، آپ عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا کی ہے، تو آج آپ کی سمجھ آپ کو خود اپیل کرے گی، میں خود نہیں کہوں گا آپ کو۔ اس نے خود بخود داڑھی رکھی، زندگی کے آخری لمحے تک اذان دیتا رہا، کرتا پہنا، پیجامہ پہنا، ٹوپی بھی والد صاحب جیسی پہنی، اور زندگی بھر اذان جو ہے وہ دیتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے عجیب اصول ہیں اسلام کے اور بہترین تعلیمات ہے، ان تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ مربیوں کو بھی مربی کیسے بننا چاہیے کہ سامنے والے کی تربیت آسان ہو، سامنے والے کی اصلاح مطلوب ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی حاجت مند سمجھیں، جب کسی کو سمجھائیں تو یہ سمجھیں کہ ہم بھی محتاج ہیں اس کے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا ایسا ہے، برا ہے، خراب اخلاق ہے، ہمارے اندر بھی کتنے خرابیاں ہوں گی اور کتنی برائیاں ہوں گی، یہ غصے ہو جانا بات بات میں یہ کم خرابی ہے؟ تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، علماء کو خاص طور پر اور مصلحین کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا اہم سبق ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر مشورے کی اہمیت اور مشورے کی عظمت یہ بھی سمجھائی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے ہیں اور مشورے دیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہم انا نعوذ بک من البرس والجزام وسیء الاسقام، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم اور عافیت کے معاملے فرما، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، روزے تراویح قبول فرما، ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ ہم بڑے گناہگار، خطا کار اور عاصی ہیں، بدکار ہیں اللہ، لیکن تیری رحمتوں کے اور مغفرت کے خاصگار اور طلبگار ہیں۔ اے اللہ اپنی مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ تو دے دے گا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی،
ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ پوری امت کا حال بڑا خراب ہو رہا ہے، اللہ اپنے فضل سے خیر اور عافیت کے معاملے فرما دے، رحم کے معاملے فرما دے۔ بگڑی ہوئی گاڑی کو پٹری پر لیا اور اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تو نے پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہوا تھا، اے اللہ ہم نے قدر نہیں کی، آج ایسے دنوں سے ہم دوچار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، نامرضیات سے بچا دے۔ اے اللہ معاملات کو مشوروں سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری زندگیوں کا نصب العین بنا، اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں پر عفو و درگزر کی قلم چلا دے۔ اے اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، معتکفین اعتکاف بھی کر رہے ہیں، رونے والے رو بھی رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اے اللہ کچھ ہم جیسے کمزور ہے جو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ٹوٹا پھوٹا جو ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لے، مزید کی توفیق اور ہمتیں عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ایسے کئی رمضان ہمیں عطا فرما، اپنا دربار ہمارے لیے کھول دے اور وہاں کی حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ تمام دین کی اور مومنین کی اور مسلمین کی پورے عالم کی حفاظت فرما، اور اس وبا سے پورے عالم کو محفوظ فرما، اور اے اللہ اس سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما، اور دنیا کو اپنی اصلی چول پر دوبارہ جاری ساری فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جن کا روزی روزگار کا معاملہ ہے اللہ اور ٹھپ ہو گیا ہے اپنے فضل سے ان کو برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔